آج نبی علیہ السلام کی ولادت کی نسبت مہینہ ہے، سب سے زیادہ شرک ہوتا ہے، سب سے زیادہ شرابیں پی جاتی ہیں، سب سے زیادہ کنجریوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، سب سے زیادہ مذہبی تجارت ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی یدخل المنافقین فی الدرک الاسفل من النار والصلاۃ والسلام علی سید الاخیار وعلی آلہ الاطہار وجمیع اصحابہ الابرار۔ جس کا جو کاروبار ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس مہینے میں کاروبار تیز ہے اور کس مہینے میں کاروبار سست ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا تو ایسا کوئی کاروبار نہیں ہے، چونکہ عمر صدیق صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اس مہینے میں سب سے زیادہ شراب بکتی ہے، سب سے زیادہ کنجریوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، لہٰذا یہ ان کا کام ہے اور انہی کو زیادہ پتہ ہے۔ باقی رہی ہماری بات، ہمیں تو ایک لمحہ بھی اپنے محبوب کے ذکر سے فرصت نہیں ملتی، اس لیے ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہیں گے اس مہینے میں سب سے زیادہ ذکر محبوب خدا ہوتا ہے۔ باقی رہی شرک کی بات، تو جب ہم کھاتے ہیں میلاد النبی تو اس سے دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں وہ رب ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے اور یہ محبوب خدا ہے جن کا میلاد ہوا۔ میلاد النبی سے شرک نہیں ہوتا بلکہ شرک کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ اور باقی یہ بات کہ یہ مذہبی تجارت ہے، اگر ذکر مصطفیٰ کرنا مذہبی تجارت ہے تو یہ تجارت ہم ہر روز کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ فتویٰ داغ دیا، جو جشن عید میلاد النبی نہیں مناتا اس کو نبی علیہ السلام کے آنے کی خوشی نہیں ہے، وہ گستاخ ہے، وہ کافر ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ہے ان ابلیس رنا اربع رنات حین لعن وحین عبد وحین ولد رسول اللہ وحین انزلت الفاتحہ۔ 4 مقامات پر شیطان رویا جب اس کو لعنتی قرار دیا گیا، جب اس کو زمین پر پھینکا گیا اور جب میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوا اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میلاد مصطفیٰ پر شیطان رویا۔ باقی رہی یہ بات کہ جو میلاد النبی نہ منائے وہ کافر ہے، گستاخ ہے۔ نہ تو یہ ہماری کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور نہ کسی صحیح سنی عالم نے کبھی ایسا بیان کیا ہے جن کی وجہ سے آپ پر فتویٰ ہے۔ اگر اتنی ہمت ہے تو وہ عبارتیں پڑھو اور پھر کہو کہ ان کی وجہ سے فتویٰ ہے، لیکن نہ آپ اور نہ آپ کا کوئی مولوی قیامت تک ایسا کرے گا۔ لیکن میں آپ کو آپ کے اپنے مولوی کا حوالہ پیش کرتا ہوں جس نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ آپ کی نظر کے سامنے ہے الشمامۃ الامریہ من مولد خیر البریہ، اس کے مصنف ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی۔ اس کتاب کے پیج نمبر 12 پہ لکھتے ہیں جس کو میلاد کا ذکر سن کر خوشی حاصل نہ ہو اور اس نعمت کے حصول پر وہ شکر خدا نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، ہر سال جب بھی ذکر میلاد ہوتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ کافر ہے یا آپ کا یہ مولوی کافر ہے۔ ہمیں فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں۔ آؤ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر مروجہ عید میلاد النبی تم اپنی فقہ حنفی سے ثابت کر دو، جس کتاب سے ثابت کرو گے اس کے برابر 24 کیرٹ کا سونا تول کر دینے کے لیے تیار ہے۔ وابیوں کے سلطان المناظرین نے کہا جس کتاب سے میلاد النبی ثابت کر دو مجھ سے سونا لے لو۔ ہم آپ سے سونا تو نہیں لیں گے لیکن ہم آپ کو حق ماننے کی دعوت ضرور دیں گے تاکہ آپ توبہ کر کے اہل سنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ نے تو کہا ہے کسی حنفی کتاب سے ثابت کریں، میں رب تعالیٰ کی کتاب سے ثابت کرتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ہے قرآن کریم، پارہ نمبر 30۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کرو۔ میرا تمام وابیوں سے سوال ہے کیا میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی نعمت ہے یا نہیں؟ تو سب یہی کہیں گے میرا نبی رب کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی اس نعمت کا چرچا ہے یا نہیں؟ اب اس کا جواب نہ وہابیوں کے سلطان المناظرین کے پاس ہے اور نہ کسی اور کے پاس ہے۔ اب عمر صدیق صاحب آپ کے پاس ماننے کے سوا چارہ نہیں ہے، مان کر اہل سنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ تو ایک دلیل مانگ رہے تھے، ہم سے دوسری بھی سنیں۔ پارہ نمبر 11 رب تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے محبوب
महबूब आप फरमा दीजिए जब तुम पर अल्लाह का फजल और रहमत हो फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम खुशी मनाओ। अब मेरा वाबियों से सवाल है, क्या मेरा नबी रब का फजल और रहमत है या नहीं? पूरी दुनिया को कोई वाबी इस बात का इनकार नहीं कर सकता। हर एक वाबी को मानना पड़ेगा कि मेरा नबी रब का फजल भी है और रहमत भी है। फिर आगे हुक्म खुदा भी मान लो। रब फरमाता है फजल और रहमत के मिलने पर खुशी मनाओ। यह गलियों, बाजारों, घरों, मसाजिद का सजाना, जिक्र महबूब खुदा करना, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों को खाना खिलाना, यह उसी खुशी का इजहार है जिसका रब ने हुक्म दिया है। अगर आपकी अब भी तसल्ली ना हुई तो बताइएगा, आइंदा मैं मुल्ला अली कारी की अल-मौलिदुर रवी फिर मौलिदुन नबवी और अपने असलाफ की लातदाद कुतुब आपके सामने रखूंगा। अब अगर आप कहो कि मुरव्वजा मिलादुन नबी साबित करो के साउंड क्यों लगवाया, साबित करो लाल पीलिया मिर्चा क्यों लइया, साबित करो गरीबों यतीमों को अच्छा खाना क्यों खिलाया। उमर सिद्दीक साहब खुशी का यही अंदाज है क्योंकि रब ने फरमाया खुशी बनाओ। अगर आपको जिक्र मीलाद से तकलीफ है तो कुरान में हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा का मिलाद खुद रब्बुल आलमीन ने बयान किया। नबियों के मिलाद का जिक्र खुदा की सुन्नत है। मैं आज बरेलवी उलमा से पूछना चाहता हूं, तुम रबीउल अव्वल आमद मुस्तफ़ा की बात करते हो, मुझे बताओ आमद मुस्तफ़ा की बात करने वालों कितने लोगों को इस्लाम की नेमत से बहरावर किया? क्या आप लोगों ने इस महीने में इतने गैर मुस्लिम जो हैं उनको मुसलमान किया है, इतने जो यतीम हैं उनको कफालत में लिया है? और अल्लाह की तौफीक से आज एक नुक्ता बयान करना चाहता हूं, हनफी भी आ जाए, अपने बेगाने सारे जमा हो जाएं, पूरी रुए जमीन पर सबसे ज्यादा काफिरों ने जिस जमात के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है वो अहले हदीस जमात है। जिस मोइनुद्दीन ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया था वो हमारे हैं। बाकी रही आपकी बात तो सुन ले, आप दुनिया में चल के देख लें, आप तो है ही मुट्ठी भर। पूरी दुनिया में जिसको देखेंगे किसी के बड़ों ने दाता अली अजवेरी से कलमा पढ़ा होगा और किसी के बड़ों ने गौसे आजम से कलमा पढ़ा होगा। हाँ ये बात जरूर है, आपने चंद सुनियों को अपने धोखे में लिया है, लेकिन ये याद रखें हक हक है और सच सच है। इंशाअल्लाह वो पलट के वापिस आ जाएंगे।